میرے نبی سے کسی نے دریافت کیا کہ میرے بہترین تعلقات یعنی احسان و سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے پھر یہ سوال کیا کہ میرے تعلقات یعنی احسان و سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو پھر میرے نبی نے یہ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ تیسری دفعہ پھر یہ سوال کیا تو آپ نے پھر یہ فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر اس کے بعد جب چوتھی دفعہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ، وہ زیادہ مستحق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقرب فالاقرب، جو جتنا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے وہ اتنا زیادہ احسان اور سلوک کا اور تعلقات کا جو ہے مستحق ہے۔ تو سب سے زیادہ مستحق ماں ہے۔ ماں کو اللہ رب العزت نے مقدم کیا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اظہار اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے اس کا۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کی ابتدا کرو، اس کے بعد اپنے باپ کے ساتھ، پھر اپنی بہن کے ساتھ، پھر اپنے بھائی کے ساتھ، یہاں بہن کو مقدم رکھا، پھر اپنے بھائی کے ساتھ، پھر اس کے بعد جتنے بھی قریب والے ہوں، پڑوسی قریب والے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ حضرت بہر بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں سلوک و احسان کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ کر۔ انہوں نے پھر یہ دریافت فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ اس طرح تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ سلوک و احسان کا، اچھا معاملہ کا۔ اس کے بعد دوسرے رشتہ دار ہیں کہ جو جتنا قریب ہو اتنا ہی وہ مقدم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ماں کا درجہ سب سے زیادہ بڑھایا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے، میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر لمبی ہو، رزق کے اندر وسعت ہو، اور اس کی قدم دیر تک رہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے، مر بھی جائے، اور بہت دیر تک لوگ اس کو یاد کرتے رہیں، تو وہ صلہ رحمی کرے، تعلقات کو مضبوط کرے، لڑائی جھگڑے نہ کرے، حسن سلوک کرے، تو اس سے رزق کے اندر وسعت ہوتی ہے اور عمر دراز ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد بڑا اس کا نیک نام لوگوں کے اندر رہتا ہے، بعد تک لوگ، کافی عرصے تک لوگ یاد کرتے رہتے ہیں۔ حاتم طائی بادشاہ گزرا ہے، کون اس کے نام سے واقف نہیں؟ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا تھا، انسانیت کی قدر کرنے والا تھا، جبکہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ میرے نبی نے اس کو بھی دین کی دعوت دی، اس کے بعد اس کے بچوں کو بھی دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ بعد میں ان سے صحابہ کی جنگ بھی ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور ایسے جیسے مال غنیمت آیا وہ ہوتا ہے، عورتیں ان کی قید ہو کے آ جاتی ہیں، مرد ان کے قید ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، سارا مال پڑا تھا، صحابہ کھڑے تھے اور وہ تقسیم ہو رہا تھا، کوئی کسی کے حصے میں جا رہا، کوئی کسی کے حصے میں جا رہا۔ تو ایک کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، تو میرے نبی نے اس کو بلایا اور اپنی چادر کو اتارا۔ ایک کافر کی بیٹی، دشمن کی بیٹی جس سے ابھی جنگ ہوئی ہے اور وہ قید ہو کر آئی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو اتار رہے ہیں، اور آپ نے بچھایا خود اپنے ہاتھ سے اور کہا کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، حاتم طائی کی بیٹی کو۔ دشمن کے بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ ایک سخی باپ کی بیٹی ہے، سخی باپ کی بیٹی، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، لوگوں کی خیر خواہی اپنا لگانے والا لوگوں کے اوپر، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اتار کر بچھا رہے ہیں۔
اور پھر صحابہ سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں اس کو آزاد کر دوں، جانے دو، یہ ایک سخی باپ کی بیٹی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں ویسے کریں۔ تو آپ نے اسے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ میرے بھائی بھی ہیں عدی، وہ بھی اسی مجمع کے اندر کہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی قید ہو کر آئے ہیں۔ تو آپ نے ان کو بھی بلایا، عدی بن حاتم، وہ بھی آئے اور آپ نے دونوں کو آزاد کر دیا، ان کو کلمہ پیش کیا۔ غالباً ان کی بہن یعنی کہ بیٹی جو ہے حاتم تائی کی، وہ تو شاید فوراً ایمان لے آئے، لیکن عدی بن حاتم جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے، انہوں نے انکار کیا، اور یہ پھر واپس اپنے علاقے کے اندر گئے۔ آپ نے ان کو دونوں کو آزاد کر دیا، صرف ان کے والد کے حسن سلوک کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے اندر اپنے مال کو لٹانے کی وجہ سے، ورنہ ساری زندگی قید کی صحبت میں رہتے، غلام بن کر رہتے۔ ایک باپ کی نیکی جو کہ کافر تھا، اس کی نیکی اتنی کام آئی، اور اس باپ کی یہ نیکی اولاد کے ایمان لانے کی سبب بنی۔ یہ اپنے علاقے کے اندر گئے، وہاں جا کر لوگوں سے اپنے لین دین پورے کیے، پھر مسلمان ہو کر دوبارہ واپس آئے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت بھی ایمان لا سکتا تھا، لیکن بعد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈر کی وجہ سے ایمان لے کر آیا ہے، میں نے آپ کے معاملات کو دیکھ لیا اور آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، میں اس لیے واپس گیا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کسی پریشر کی وجہ سے میں ایمان نہیں لے کر آیا، کہ میں ان کے ہاں قید ہو گیا تو اس قید کی وجہ سے میں ایمان نہیں لے کر آیا، ان لوگوں نے مجھے غلام بنا لیے تھے اس لیے میں ایمان لے کر نہیں آیا، یا انہوں نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا اور مجھے جو ہے آزاد کر دیا، میری بہن کو آزاد کر دیا، نہیں، بلکہ میں اسلام کی حقانیت کو سمجھ کر اسلام لے کر آیا۔ تو معلوم ہوا کہ اچھائی انسان کے اندر ہو، حسن سلوک ہو، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت بھی اس کی وجہ سے عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔